60 سالوں میں ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان ایک انتہائی مشکل وقت سے گزر رہا ہے. بمبئی دھماکوں کے بعد جس انداز سے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی دیکھنے میں آ رہی ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے لیے پریشانی زیادہ ہے. دباؤ بہت زیادہ ہندوستان کی طرف سے اور باہر سے سپورٹ ان کو مل رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی وزیر خارجہ کونڈالیزا رائس ہو کے گئیں، اس کے بعد برطانیہ کے وزیر اعظم گارڈن براؤن ہو کے گئے، جان کیری سینیٹر جو ہیں وہ ہو کے گئے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سویڈن کے وزیر خارجہ اسلام آباد آئے ہوئے ہیں. سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ہر صورت میں ہندوستان کو اپنا تعاون پیش کرے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ برطانیہ نے تو اوپنلی کہہ دیا ہے کہ یہ دہشت گرد جو پاکستان سے ہو کے گئے تھے ان کے ٹھکانے پاکستان میں ہیں، ان کو ڈسمینٹل کیا جائے، ان کی پوری سپورٹ ہندوستان کو دی جائے. دوسری طرف پاکستان مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ جی جب تک ہمیں ثبوت نہیں دیے جائیں گے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم کنسیڈ بھی کے چلے جا رہے ہیں. اب عام طور پہ پاکستانی توقع کر رہے ہیں کہ کسی کلیئر کٹ پالیسی کا پاکستان کی طرف سے اشارہ ملے اور یہ پتہ چلے کہ حکومت کس انداز سے سوچ رہی ہے، فوج کس طرح دیکھ رہی ہے، عام آدمی کس طرح دیکھ رہا ہے، اور سول سوسائٹی سارے ایشو کو کس طرح دیکھ رہی ہے. پروسیس میں ہم یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ دباؤ ہم پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈرون اٹیک ایک نیا فینومینا شروع ہوا ہے. اٹیک تو نہیں ہوئے، کل وائلیشن کر کے گئے ہیں چمن کی نیٹو کے جہاز جو ہیں. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لیٹسٹ اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو سپورٹ دی جا رہی ہندوستان کو، ان کے ڈرون طیارے جو ہے نا وہ پاکستان کی انہوں نے خلاف ورزی کی کشمیر میں اور لاہور سیکٹر میں. اس کا ایشو بنا بعد میں ٹیکنیکل انکرشن کا نام دیا گیا صدر صاحب کی طرف سے، جبکہ امریکہ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیفینیٹلی ایک حملہ کرنے کی کوشش تھی جسے امریکہ نے اس کو روک دیا. ناظرین، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہمارے آپشن ختم ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا حکومت، ہماری پارلیمنٹ، ہماری اپوزیشن کے لوگ اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعاون کس طرح کا کرنا ہے، یا یہ ہے کہ یہ جو محاذ آرائی کا سلسلہ شروع ہو گیا اس کو کیسے روکنا ہے؟ ایک دفعہ پھر اس ایشو پہ بات کریں گے. ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب سینیٹر اکرم ذکی صاحب، ایکس سیکرٹری جنرل فارن آفس کے. ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب زید حامد صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، آپ بہت اچھی طرح ان کو جانتے ہیں. جی ذکی صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں. میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیا ہمارے آپشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ڈپلومیٹک سطح پہ، پارلیمنٹ کے سطح پہ کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی کہ ہندوستان کی باتوں کا جواب دیا جا سکے؟ آج دیکھیں پرنام مکھرجی، ان کے جو وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ٹھکانے موجود ہیں. ان کے وزیر دفاع نے بھی اس طرح کا بیان دیا ہے کہ پاکستان باتیں نہ کرے، عملی طور پہ کچھ کر کے دکھائے. یوں لگ رہا ہے کہ ڈکٹیٹس ہر طرف سے ہمیں دی جا رہی ہیں. ہماری حکومت کی طرف سے کیا جواب ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ بات یہ ہے جی کہ پہلا سوال میرے ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان میں اس وقت کوئی حکومت ہے؟ کیونکہ حکومت وہ ہوتی ہے جو ملک کے معاملات پہ بالکل چوکنا ہو کر اس کے تحفظ کے لیے ہوشیار ہو کر ایک منصوبہ بندی بھی کرتی ہے، اور جو اس کے اوپر باہر سے دباؤ آتے ہیں اس کو مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی بھی بناتی ہے. ٹھیک. لگتا ایسے ہے کہ پچھلی حکومت کے دوران امریکہ کے دباؤ میں آ کر امریکہ کی ہر بات ماننے کی پالیسی بھی شروع کی گئی تھی، اور ہندوستان کے ساتھ بھی ایک جھکاؤ کی صورت اختیار کی گئی تھی. ٹھیک. نئی حکومت نے آ کر اس پالیسی میں کوئی تبدیلی بظاہر نہیں کی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مزید اس کو آگے بڑھایا ہے، اور وہ ڈرفٹ میں وہ جو دھکا لگا ہوا تھا وہ اسی طرح چلتی رہی ہے، اور آگے اس لیے بڑھتی ہوئی لگتی ہے کہ دباؤ بڑھایا لوگوں نے دیکھ کے کہ دوسری طرف سے کوئی پالیسی نہیں آ رہی، تو چاروں طرف سے دباؤ بڑھا کر کوشش کی گئی ہے کہ اب جنگ کا جب دھمکی دی جاتی ہے تو کوئی سیاسی مقاصد ہوتے ہیں. ٹھیک. اور اگر وہ حاصل نہ ہوں تو اس کے لیے پھر جنگ تک لوگ چلے جاتے ہیں اور قربانی دینی پڑتی ہے. جنگ میں ایسے کوئی آسان کام نہیں. ٹھیک. لیکن اگر دھمکی سے ہی معاملات طے ہو جائیں اور دوسرا جو ہے وہ پیچھے چلا جائے تو پھر جنگ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے آپ کے خیال میں؟ اس دھمکی کو اور بڑھایا جاتا ہے تاکہ لچک ایک چیز ہے، پسپائی ایک دوسری چیز ہے. مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان نے پسپائی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی سوچ نہیں ہے اسٹریٹجک، کوئی پالیسی کے آبجیکٹیوز نہیں ہیں. ایک امریکہ کی طرف سے جو ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں
پہلے کہا گیا تھا جی جو حملہ ہوا بجوڑ میں پہلی بار تو کہہ دیا جی ہم نے خود کیا ہے، امریکہ نے کہا نہیں ہم نے کیا ہے، جی یاد ہے نا۔ اب جب ہوتا ہے تو ہم کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، ہمارے ایئر فورس کے چیف کہتے ہیں کہ صلاحیت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کو یہ پتا چلا کہ جب ہماری حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پاکستان سوائے کھسیانی ہنسی کے کچھ نہیں کرتا۔ تو ہندوستان بھی اپنے آپ کو بڑی طاقت سمجھتا ہے، اور ان کے زوم یہ ہے کہ اگر امریکہ یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں۔ احمد صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کی ذکی صاحب نے، کنٹرڈکشن دیکھنے میں ایک چھوٹی سی بات، جی جی، یہی چیز 2002 میں بھی کرنے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک، جب امریکہ نے پریمپٹیو سٹرائک کی تو ہندوستان بھی پریمپٹیو سٹرائک کے لیے تیار ہوا، اسرائیل بھی تیار ہوا۔ اسرائیل نے یاسر عرفات کے گھر تک توپیں ڈگاری، ٹھیک، لیکن ان کو بارڈر سے آگے آنے کی ضرورت نہیں ہوئی کیونکہ ہمارا نیوکلیئر ڈاکٹرین بڑے واضح تھا۔ اب ہمارے نیوکلیئر ڈاکٹرین کو بھی کمزور کر دیا گیا ہے، فرسٹ پریمپٹیو، اور اب اس لیے وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ لمیٹڈ وار وہ کر سکتے ہیں، انکرشنز کر سکتے ہیں، ایئر پروبنگ کر سکتے ہیں، اور اگر چانس ملے تو حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ نان فرسٹ یوز کی جو بات کی، اس سے بھی لوگ بڑے پریشان میں کہتا ہوں بہت ہی حماقت کی بات تھی، کیونکہ ہمارا تو ڈاکٹرین یہ تھا کہ ہم نے بنایا اس لیے ہے کہ ان کو کنونشنل ہم سے فوقیت حاصل ہے اور اس کو روکنے، اور نیٹو کا بھی یہی ڈاکٹرین تھا۔ ٹھیک، تو اس کو جب ہم نے کرنا ہی نہیں تو ہم نے کیوں بنایا؟ احمد صاحب یہ کنٹرڈکشن ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہماری پالیسی میں، گورنمنٹ میں، فوج میں، انٹیلیجنس ایجنسیز میں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم بالکل کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت نے آنکھیں بند کر لیں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک لمیٹڈ سٹرائک کی جائے گی، حکومت پاکستان خاموش رہے گی، پھر ملٹری سے ری ایکشن آئے گا کہ نہیں آپ نے یہ کیا کیا ہے، پھر ہماری آنکھیں کھلیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی کانفلکٹ یہ آہستہ آہستہ بڑھایا جائے گا، جس طرح ہندوستان کو امریکہ سپورٹ دے رہا ہے، اور جس انداز سے اسرائیل اور ہندوستان کا کوآپریشن چل رہا ہے، ڈرون اٹیک دیکھیں، اٹیک تو نہیں ہوا لیکن ہو کے گئے ان کے جہاز، نیٹو والے جو ہیں انہوں نے چمن تک جا کے خلاف ورزی شروع کر دی ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں نیا سینیریو بڑھتا ہوا؟